مسلمانوں کا آپس میں تعلق، ان کا ملنا ملانا، خوشگوار موڈ میں بیٹھنا، گپ شپ کرنا، اچھے مقصد کے لیے اکٹھے ہونا، ان کی دوستی اور ان کا تعلق بنانا، یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، یہ دین کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے اسے ایمان کا لازمی حصہ قرار دیا۔ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔ اہل ایمان مرد ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کی سہیلیاں ہوتی ہیں، اور ان کی دوستی اور ان کے تعلق کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ وہ نیکی پہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو نیکی کی بات کہتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اہل ایمان تو آپس میں بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں، محبت کرنے والے ہوتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں جیسے ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بھائی آپس میں ہوتے ہیں۔ ایمان والوں کا یہ رشتہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیے آپ کیا فرماتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں واللہ لن تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا، مجھے اللہ کی قسم ہے تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے جب تک تمہارے اندر ایمان نہ ہو۔ وَلَن تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور اس وقت تک تمہارے اندر ایمان نہیں آ سکتا جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کے بارے میں بتاؤں نا کہ جب تم اسے کرو گے تو تمہاری محبتیں بڑھنے لگ جائیں گی۔ افشوا السلام بینکم، آپس میں ایک دوسرے کو کثرت سے سلام کہتے رہا کرو، آتے ہوئے السلام علیکم، دل سے اللہ تمہیں سلامت رکھے، جاتے ہوئے السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے، بازار میں گزرتے ہوئے السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے، ملاقات کے وقت السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ تو سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل ایمان کا آپس میں تعلق یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔